نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نواسۂ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ یاد کی ہے، آپ سے آپ کا یہ فرمان یاد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور اس چیز کو اپناؤ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار آپ کے نواسۂ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث تو ذرا لمبی ہے، امام منذری نے صرف اتنی یہاں نقل کی ہے۔ ایک ربیہ بن شیبان جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ یہ بات میں نے آپ سے یاد کی ہے، یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اب یہ فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور وہ چیز لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم بھی آسان ہے کہ ہمیں اس بات کو نہیں لینا چاہیے جس میں ہمیں شک ہو۔ خاص طور پر یہاں دین کی باتیں مراد ہیں، ویسے تو دنیاوی معاملات میں بھی اس کی تمیز رکھنا، لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے، وہ تو ہم بتائے بغیر ہی رکھتے ہیں۔ ہم دنیاوی معاملات میں کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے، اس کے لیے پہلے یقین کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، اور پھر وہ کام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم اگر سبزی بھی خریدیں، ہم اپنی پوری تسلی کر کے خریدتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ پیاز خراب ہے، یہ آلو خراب ہیں، تو آپ نہیں لیں گے۔ آپ کوئی اگر کسی پیاز یا آلو کے بارے میں شک ہے وہ نکال دیں گے، اس کو نکال کر اس کی جگہ وہ رکھیں گے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں یہاں تک حفاظت کرتے ہیں، اپنے معاملات کی چھان بین کرتے ہیں، جبکہ دین جو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ہماری تگ و دو کیا ہے؟ ہم جہاں سے جو کام سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں اور اسے کرتے بھی ہیں، اور ہمارے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے ایسے ہی سنا ہے، فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے، اور اسی پر عمل کر لیا۔ جبکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ دین کے بارے میں تم علم حاصل کرو، دین کے بارے میں چھان بین کرو۔ صحابہ کرام تو اتنا اہتمام کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے اگر انہیں کسی لفظ کے بارے میں شک بھی ہوتا تو وہ دونوں بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بیان فرمایا ہے یا یہ فرمایا ہے، اسے بھی وہ بیان کر دیتے۔
صحابہ کرام وہ اپنے دین دنیا سے زیادہ دین کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات پر انہیں یہ ذرا سا بھی کوئی شک و شبہ پڑتا کہ اس میں تھوڑا سا کوئی کمی بیشی کا سوال اٹھ سکتا ہے تو وہ فوراً اس کی تصدیق کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مسائل کا جب انہیں پتہ چلتا، کسی صحابی سے کوئی حدیث سنتے تو اس کی تصدیق اور صحابہ سے بھی کرتے، اور صحابہ سے بھی پوچھتے کہ آیا یہ بیان کرنے والا صحابی یہ صحیح بیان کر رہا ہے، اس کی بیان کردہ حدیث اور بھی کسی نے سنی ہے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب صحابہ تصدیق کرتے جی امیر المومنین یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، آپ نے ہی فرمائی ہے، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہوتا، وگرنہ وہ اعلان کر دیتے کہ اگر یہ بات ثابت نہ ہوئی، اگر کسی بھی صحابی نے آپ کی گواہی نہ دی تو میں آپ کو کوڑے ماروں گا۔ یہ دین کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو یہی بات بیان فرمائی کہ جس بات میں تمہیں شک ہے وہ چھوڑ دو، وہ بات لو جس پر تمہیں یقین ہے۔ یہ اصل بات تو حلال و حرام کے بارے میں ہے کہ اگر ہمیں حرام کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو، ہم اپنے کھانے والی چیزیں ان کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، صرف صفائی اور ستھرائی کا لحاظ ہی نہیں بلکہ اس کے حلال اور حرام ہونے کا بھی امتیاز ہونا چاہیے کہ آیا یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ بعض ہمارے ہاں یہ خبریں سنی جاتی ہیں کہ فلاں ریسٹورنٹ پر مردہ جانور کا گوشت پکڑا گیا، وہاں سے لوگ کھاتے ہیں، کھاتے اس وجہ سے ہیں کہ اگر مرغی ہے مرغی بھی حلال ہے، اگر کوئی بکرا یا دوسرا جانور جس کا گوشت کیا جاتا ہے وہ بھی حلال ہے۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے یا کوئی مردہ جانور کا گوشت ہے، اب اس میں آدمی کیا تحقیق کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنا مال جو ہمارے پاس ہے، ہماری اپنی کمائی، اس کے بارے میں ہمیں شک نہ ہو۔ ایک آدمی وہ حلال و حرام کی چھان بین تو بڑی کرتا ہو مگر اس کی اپنی روزی حرام کی ہے، اس کا کاروبار اس میں حرام کا شائبہ بھی ہے بلکہ حرام کا مال اس کے کاروبار میں شامل ہے، تو ایسا آدمی حلال حرام کی تمیز کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اگر مردار بھی کھا جائے تو اسے وہ بھی مزہ دے گا، وہ حرام چیزیں کھاتا پھرے اسے وہ بھی مزہ دیں گی۔ جب اس کی روزی ہی حلال نہ ہوگی، جو اسلام نے اسے تاکید کی ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے، تمہاری دولت مال رزق یہ حلال ہونا چاہیے، جب وہ اس کی تمیز نہیں کرتا تو بعد میں حلال و حرام جو اس کے سامنے نہیں اسے کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو یہ ایک پہچان کا ذریعہ بھی ہے کہ جو حرام کے لقمے سے بچتا ہے، حرام کے مال سے بچتا ہے، اگر اس کے سامنے حرام پیش کیا جائے تو اس کی چھٹی حص اسے یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے کھانا آیا ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ کسی مردار کا گوشت ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی میں اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ ہمارا رزق ہمارا کاروبار وہ حلال ہو، ہمارا کھانا پینا وہ حلال ہو، ہم اس کے لیے تگ و دو کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔